سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو بے ساختہ اس نے اور کچھ نہیں، قرآن مجید کے علاوہ اسے کوئی شعور نہیں، کوئی کچھ نہیں اس نے سنا، کوئی کسی کو ملا نہیں، بس آیا بیت اللہ شریف میں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ طور کی آپ نے تلاوت فرمائی، سرکار نے اس قدر خوبصورت تلاوت فرمائی ہے، یعنی ایک قرآن ہو اور پھر اسے خود صاحب قرآن پڑھے، یعنی ایک قرآن ہے پھر اسے قرآن والا پڑھ رہا ہے، تو اس نے یا سنی نا، سرکار نے سلام پھیرا تو بے ساختہ حضور کے سامنے آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنا خوبصورت کلام ہے۔ ایک عرابی کے بارے میں معروف ہے کہ ایک طالب علم ایک بچہ قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا، تو ایک عرابی اس کے پاس سے گزرنے لگا نا، تو اس نے سنا، جب سنا نا اس نے تو وہ سجدے میں پڑ گیا، وہ عرابی۔ اسے کسی نے کہا کہ یہ سجدہ تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے یہ جو طالب علم، یہ جو بچہ قرآن مجید جو پڑھ رہا تھا، یہ جو کلام پڑھ رہا تھا نا، اس کلام کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کے اس کے سامنے میں ہیچ ہو کے میں جھک کے میں نے سجدہ کیا، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اتنی تھی، اس کی پاور اتنی تھی، اس کے سامنے میں نے سجدہ کیا۔ تو علماء دین فرماتے ہیں قرآن مجید کا سننا اس طرح سنو جیسے سننے کا حق ہے۔ خود سرکار ایک مرتبہ آپ کا گزر ہو رہا ہے ایک گلی سے، تو وہ اندر جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو آپ اندر اپنے حجرے میں قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں، سرکار کا پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیوار کے ساتھ کان دھر دیے، سرکار نے کان ساتھ لگا کے، علماء فرماتے ہیں تقریباً 3 گھنٹے آپ اندر تلاوت کرتے ہیں، اور سرکار کھڑے ہو کے دیوار کے ساتھ کان لگا کے سرکار سنتے بھی رہے اور سرکار ساتھ روتے بھی رہے۔ رات گزری، صبح فجر کے وقت جب سرکار نے نماز فجر کی پڑھائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی آئے نماز کے لیے۔ جب سرکار فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری، اللہ کریم نے تیرے گلے میں داؤد علیہ السلام کے جو مزامیر ہیں، جن سروں کے ساتھ آپ کلام پڑھا کرتے تھے نا، بڑی آواز تھی جناب داؤد علیہ السلام کی، لحن داؤدی بڑی مشہور ہے، کہ وہ جو اللہ کریم نے ان کے جو اوزار تھے، جو طرز اور ترنم کے، اللہ کریم نے وہ ساز تیرے گلے میں بھی رکھ دیے۔ اس انداز کے ساتھ قرآن مجید کو سننا یہ تیسرا حق ہے، اور چوتھا حق ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سن کے اس کے اوپر غور فکر کرنا، تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ آج قرآن مجید موجود ہے لیکن معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، آج کتنی خرابیاں، کتنے بڑے بڑے کبھی حرکتیں، کبھی گناہ عام اس لیے۔ سود آج عروج کیوں پہ، اتنا عروج پہ کیوں سود ہے؟ اس لیے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھا جاتا، سنا جاتا، ان لوگوں تک پہنچتا، وہ سنتے، ان میں سے کتنے لوگ تھے جو تائب ہو جاتے۔ قرآن مجید کا اس کے اوپر تدبر، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا۔ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو ہم قرآن مجید سے دور ہیں، قرآن مجید سے دور ہیں۔ ہمیں تو آج فقط نماز کی توفیق ملے تو نماز میں قرآن مجید پڑھتے سنتے، یا کبھی ختم میں چلے جائیں، محفل میں چلے جائیں، وہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور وہاں بھی قرآن مجید صرف اس کی تلاوت کی جاتی ہے، صحیح معنوں میں اس کا مفہوم اور اس کا مطلب خال خال جگہوں پہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن مجید سے دور ہیں۔ اور 5واں حق ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو تم نے تفکر اور تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، جو معنی اور مطالب جو تمہارے دلوں میں آئے ہیں، تمہارے دل میں، تمہارے ذہن دماغ میں آئے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ 5واں حق ہے۔ جو تدبر تفکر تم نے کیا ہے، جو سمجھا ہے قرآن مجید کو، اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ سود ہے، زنا ہے، دھوکہ ہے، نوسر بازی ہے، یہ سارے اس وقت
جو بڑے بڑے گناہ جو عام زمانے میں ماحول جن سے اس وقت پراگندہ ہے، وہ اس لیے کہ پیغام اس صورت میں نہیں پہنچ رہا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پابندیاں ہیں ہر بڑے کے لیے، ہر بڑے وڈیرے کے لیے، امراء طبقے کے لیے، صاحب ثروت کے لیے، امراء کے لیے، حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، کہ اللہ کریم نے ان کو جتنا بڑا منصب دیا ہے، اس کے تدبر تفکر کے ساتھ ساتھ اس کی پابندی کو عائد کرنا، ماحول کے اوپر لگانا، جہاں خامی خرابی دیکھیں تو اس اصول کے ساتھ اس کو روکا جائے، پیغام پہنچایا جائے اور ان چیزوں کو روکا جائے۔ تو یہ 5 حق ہیں، ان 5 حقوں کو آپ خود ذرا دیکھ لیں، ہم 5 حقوق کو کس کس کو پورا کریں۔ ہم تو اجمی زبان رکھتے ذرا، ہم تو پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، مختلف ہماری زبانیں، اجمی زبانیں۔ اگر فقط صرف قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو سب سے زیادہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں گے بس، لیکن اس کا ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ تو فقط قرآن مجید کو اس کی تلاوت ہی نہ کرو، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو۔ اب وقت ہے، اب چھوڑ دیں ذرا اور ساری جتنی باتیں ہیں، واہیات، فضلیات چھوڑ دیں ذرا، مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اگر دین کے لیے وقت نکالنا ہے، دین کو وقت دینا ہے، آخرت کی فکر اگر پڑ گئی ہے، آخرت کے لیے اگر تیار ہو گئے تو صرف ایک مصروفیت بنا لو، بس وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو۔ جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں آنی، ہمیں فہم قرآن نہیں آنا۔ قرآن مجید تبھی سمجھ میں آئے گا جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو فکر ہے، اگر آپ کو یہ غم لائق ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنی زندگی گزر گئی، تو بڑا وقت گزار گئے ذرا، تو آپ کچھ فکر کر لیں ذرا۔ تو پھر آ کے آخر میں آج کے اس خطبہ کے حوالے سے بس آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ کسی اور کتاب نو پڑھن واسطے دل ہی نہیں کرنا۔ سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ بس آپ ایک مرتبہ اس قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ کسی اور طرف نظر جانی نہیں، اس قرآن کو پڑھیں صحیح بات۔ یہ اس کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ جو بندہ اس کے قریب آتا ہے پھر اسے کسی اور شے کو دیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ اے قرآن رجا دیندہ ہے، رجا دیندہ ہے ذرا، اور بندے نو بھر کے ٹوپے دیندہ ہے، کسی اور شے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے فیضان میں، آپ کے وجدان میں برکت ہوگی۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ خود آپ دیکھیں گے، ذرا اس کے قریب آئیں، ذرا قرآن مجید کے قریب آئیں، اس سے محبت کریں۔ جناب سیدنا علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت منقول ہے، آپ نے فرمایا وَهُوَ جَبَلُ اللَّهُ الْمَتِينُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی یہی قرآن مجید ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے پڑھا کلام مجید کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو آپ سے جب سوال کیا گیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب حضور آپ فرمائیں کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کون ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھو، اسے پکڑو، اسے سمجھو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ تم قرآن کو پڑھو گے تم خود بخود اپنے رب کو پالو گے۔ اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا،
ازہد ضروری ہے. اس وقت ہم اس کو پڑھنے سے خالی ہیں, آ رہی ہیں, ہم پڑھتے نہیں. اگر کسی کو یہ توفیق ملے بھی, وہ فقط چند آیتوں کو فقط تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کیا بس اس کا متن پڑھا, متن پڑھ کے رکھ دیا, پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ غالباً سنایا تھا, آج بھی اسی ہمارے مفہوم کی تائید ہو رہی ہے, اس لیے بات ذرا دوہرا دوں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ حرم شریف میں, بیت اللہ شریف میں, ایک افغانستان کے قاری صاحب تھے, عمرہ کے لیے وہاں گئے. تو قاری صاحب افغانستان کے, وہ قاری صاحب بہت بڑے تھے ماشاءاللہ, ان کا بڑا شہرت تھا, بڑا نام تھا. تو جب یہ پہنچے تو وہاں عمرہ کے لیے مطاف میں بیٹھے تھے, ان کو دیکھ کے نا امام کعبہ نے دیکھ کے پہچان لیا, جنہوں نے جماعت کروانی تھی انہوں نے پہچان لیا, یہ افغانستان کے فلاں یہ قاری صاحب ہیں, بر صغیر پاک و ان سے وہاں یہ تشریف لائے. تو انہوں نے محبت سے وہ اٹھے آئے, وہ ملے, انہوں نے کہا کہ جناب آج جماعت آپ کروائیں, عزت کے لیے, ذرا اعزاز کے لیے کہ یہ بہت بڑے قاری صاحب ہیں تو آج جماعت آپ کرواؤ. تو وہ جب انہیں موقع ملا انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ یوسف شروع کر دی, سورہ یوسف شریف کی تلاوت کی, بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا. جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو جو امام کعبہ تھے نا انہوں نے سوال کر دیا, وہ کہنے لگے کہ جناب آج آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے, کنویں سے نکالا نہیں ہے. ذرا آپ کو سمجھ نہیں, ذرا میں ذرا کھول دوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آج آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے, نکالا نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ نے قرآن مجید اتنا پڑھا ہے یا یہاں تک پڑھا کہ جہاں جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا ہے, آپ نے اتنا پڑھا ہے. چاہیے یہ تھا کہ جیسے آپ نے کنویں میں ڈالا تھا ویسے آپ نکالتے بھی, یعنی اتنا آپ قرآن مجید پڑھتے کہ جیسے آپ داخل ہوئے جیسے پھر آپ نکلیں. ذرا یعنی قرآن مجید کا فہم ہونا چاہیے, پتہ ہو کہ میں قرآن مجید کیا پڑھ رہا ہوں, میں اسے کیسے پڑھ رہا ہوں, اس میں کیا کس بات کا تذکرہ ہے. یہ ایک علمی بات ہے. یعنی ہمارے طالب علم ہم جو قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں یا ویسے بھی تلاوت کریں نا تو ہمیں وقف کا پتہ نہیں چلتا, یہاں وقف کرنا یہاں وقف نہیں کرنا. وہ کیوں نہیں ہمیں پتہ ہوتا؟ کیونکہ ہمیں اس قرآن مجید کے مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا, مطلب کا ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کبھی یعنی چند آیتیں پڑھ لی, کبھی تھوڑی پڑھ لی, کبھی زیادہ پڑھ لی, یا رکنے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں رکنا ہے کہ نہیں رکنا. وقف کا, رکنے کا, کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا تبھی پتہ چلے گا جب ترجمہ میں ذہن میں آئے گا کہ یہ بات میں وہاں پہ رکوں جہاں یہ بات ختم ہو, آگے وہاں سے آج شروع کروں جہاں سے بات نہیں چلے. تو یہ سارا یہ ایک علمی بات تھی. تو آپ کے سامنے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں پھر آ کے یہاں ہی آتی ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے سے ہم پیچھے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ جل جلالہ کا مقام, اس کی شان و شوکت کیا ہے, اس کی وحدانیت کیا ہے, وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت رسالت کیا ہے, عقیدہ رسالت ہمارا کیا ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ محبت, شفقت, احترام, ان کی فرما برداری وہ کیسے, یہ جب قرآن پڑھیں گے تو پھر جا کے پتہ چلے گا نا. رشتہ دار, اعزاء و اقارب, ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. دوستوں کے ساتھ میں نے کیسے برتنا ہے, میں نے اپنے سارے معاملات کے اوپر گہری نظر کیسے رکھنی ہے, اور معاملات کو کیوں نبھانا ہے, ہر معاملے کا دھیان میں نے کیوں کرنا ہے, اور معاملات کو بھی میں دین سمجھوں, معاملات کو بھی میں وقت کا صرف گزران نہ سمجھوں کہ بس وقت گزر جائے ذرا ٹمپریری طور پہ, بس کہ اس کو مل لیا نہ ملا تو نہ ملا. نہیں, سارے معاملات جو ہیں یہ جتنے معاملات ہیں ہمارے یہ دین ہے, اور معاملات کو بھی اسی تناظر میں سمجھنا جاننا. معاملات بھی دین ہے, دین کا دوسرا نام یعنی کہ معاملات ہے جس کا درس دیا گیا ہے. معاملات کے اوپر گہری نظر رکھنی, یہ سارا مواد میں ہمارے ذہنوں میں تب آئے گا جب ہم قرآن مجید سے واقف ہوں گے, جب قرآن مجید سے واقف ہوں گے. ایک شخص نبی پاک صاحب علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے, یہ دونوں باتیں, دونوں مفہوم کی تائید ہو رہی ہے اس بات سے ذرا, کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے قرآن مجید کا کوئی خلاصہ بتا دیں, قرآن مجید کا کوئی لب لباب, اس کا نچوڑ, اس کا خلاصہ مجھے بتا دیں. تو سرکار نے
اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لعلکم تذکرون، یہ صرف سرکار نے یہ ایک آیت پڑھی. اب اس آیت کے اندر یہ دونوں حوالوں سے سنو ذرا. اس آیت کے اندر نا 3 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے منع فرمایا. فقط ایک آیت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ائمہ مفسرین نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں اور کچھ نہ بھی ہوتا، سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں اور کچھ نہ بھی ہوتا، فقط یہ ایک آیت بھی ہوتی نا، یہ جو سرکار نے پڑھی ہے، تلاوت فرمائی ہے اس بندے کے سامنے جس نے ڈیمانڈ کی، جس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی قرآن مجید کا خلاصہ بتا دیں، اور سرکار نے اتنی آیت پیش فرمائی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی. 3 باتیں سرکار نے یہ فرمائی، 3 باتوں سے منع فرمایا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، وَيَنْهَا منع فرماتا ہے عن الفحشاء فحاشی سے، والمنکر اور منکرات سے، اور نمبر 3 والبغی بغاوت سے، سرکشی سے. 3 باتوں سے. اور اس لیے فرماتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھو جانو. اب یہ فقط ایک بات کی، ذرا ایک آیت سے. ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اور کوئی بات نہ بھی آتی نا، فقط یہ آیت بھی آ جاتی نا، تو یہ بھی کافی تھی. لیکن قرآن مجید میں تو صرف ایک ہی نہیں، قرآن مجید میں تو تمام دردوں کا ازالہ کیا گیا. ہماری پوری زندگی کو جس کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ کاش ہم قرآن مجید پڑھ لیں، کاش ہم قرآن مجید پڑھ لیں. اب یہ کتنی بڑی جامع آیت ہے. اس نے آ کے سوال کیا کہ بس مجھے خلاصہ بتا دیں. سرکار نے خلاصہ کیسا بیان فرمایا، یعنی ایک آیت ہی کافی ہے. اور پھر یہ تو ایک قرآن مجید جو ہے یہ بحمد اللہ 6600 اور اس سے اوپر آیات کا حامل ہے. کلام مجید الحمد شریف سے والناس تک ہم اس سے دور ہیں. وہ ہمیں فیض دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے آیا ہے، لیکن ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں. تو خدا را قرآن مجید سے بغاوت نہ کرو. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو. جب اس کا ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ تمہیں اللہ سے محبت پڑے گی، تمہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آئے گی، اور تمہیں اس کی ہر اشعار سے، ہر اصول سے، ہر معاملے سے، ہر بہتر اور ہر مثبت معاملے سے خود بخود محبت جو ہے وہ آ جائے گی. تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن فہمی کے میں توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جاننے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس کی برکات ہم سب کو عطا کرے. ماہ رمضان شریف کی برکات سعادتیں ہم سب کو عطا کرے. اور آخر میں بعض حضرات جو ہے وہ بار بار فطرانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یعنی کم از کم جو فطرانہ ہمارے علماء نے اس وقت مقرر کیا ہے، اس سال فطرانہ کم از کم ایک فرد کے لیے، ایک بندے کے لیے 237 روپے کم از کم. اس سے زیادہ آپ جتنا دینا چاہیں وہ آپ کا تقوی ہے، آپ کی محبت ہے. آپ اس سے زیادہ جتنا چاہیں مرضی آپ دے لیں. کم از کم جو ہے نا 237 روپے. ہمارے علماء فرماتے ہیں یعنی عام معمول کے مطابق عام بندے، عام فرد کے لیے گندم کا مقرر کیا ہے 2.25 سا کنک گندم، اور جو درمیانہ طبقہ اس کے لیے 2.25 سا کھجوریں، اس کی جو قیمت وہ اس سے زیادہ بنتی ہے. اور جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ 2.25 ٹوپے سوگی کشمش وہ ہونی چاہیے، اور اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے. تو لہذا کم از کم 237 روپے ہو. زیادہ سے زیادہ آپ کی محبت ہے، آپ جتنا دینا چاہیں. 237 کی بجائے آپ 1000 روپے دینا چاہیں تو آپ 1000 روپے کا حساب آپ دوسروں کو دے دے ذرا. اور فطرانہ بھی جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے جو اعزاء و اقارب ہیں، آپ کے جو آپ سے الگ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، اور آپ کی پھوپھیاں، ماسیاں، خالائیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح جو اپنے رشتہ داروں میں جو کوئی ایسی کوئی بیوہ عورت ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، جو ایسے ماندہ حال ہوں، ان کی آپ خدمت کریں.
اور اس سے ہٹ کے جو مدارس عربیہ ہیں، جو اسلام کی تعلیم ترویج کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، وہاں ان کی آپ خدمت کریں. یعنی یہ بڑا ایک وسیع دائرہ ہے، جہاں آپ کا جی چاہے آپ اس فطرانے کو دیں، زکوٰۃ کو دیں اور صدقہ و خیرات کو دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور عید کے لیے ذرا سب اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ آخری 30واں روزہ عید آئے جمعہ والے دن، یا پھر عید کا دن آ جائے ذرا. تو عید کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 8 بجے پورے اس کا وقت مقرر کیا یہاں جامعہ کے اندر، اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ العزیز عید کی نماز 8 بجے ادا ہوگی. آپ تمامی احباب محبت سے آپ جتنے حضرات تشریف لا سکتے ہیں آپ لازمی تشریف لائیں. 8 بجے عید کی نماز یہاں ادھر ہی ادا ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.